السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کی جس پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کا تعلق خلیج ریاستوں سے ہے، KSA سے ہے، پاکستان سے بیسکلی بلانگ کرتے ہیں، اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پردیس میں، اور بزنس مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہیں، بزنسز میں ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے علاوہ امپلائی ایکسپرٹ ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے مختلف شعبوں میں گزارا۔ آئیے جلدی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم محمد فیاض الدین احمد صاحب۔ وعلیکم السلام جناب عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ آپ سنائیے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جناب، دعائیں ہیں آپ لوگوں کی، خوش ہوں الحمدللہ۔ ویری فائن۔ سر میں چاہوں گا آپ جلدی سے اپنا تعارف ہمارے دوستوں کو کروا دیجیے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے دوستوں سے مخاطب ہو سکوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے میں نے MBA کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک کراچی میں پرائیویٹ یونیورسٹی سے۔ پھر اس زمانے میں پاکستان ایٹمک انرجی میں جاب کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک پرائیویٹ کنٹینر ٹرمینل جوائن کیا جو کہ کراچی میں تھا۔ وہاں پہ میں نے 5 سال اپنی سروسز دی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میری خواہش تھی کہ میں مکہ جاؤں، سعودی عرب جاؤں، اور حج عمرہ کروں، اور مدینہ کی زیارت کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعائیں اس طرح سے قبول کری کہ مجھے یہاں پر بلایا اور یہاں پر جاب کی مجھے آفر آئی۔ اور پچھلے 2 سال سے میں یہاں پر ایک پرائیویٹ کنٹینر ٹرمینل ہے، وہاں میں جاب کر رہا ہوں۔ اور ابھی میرا آگے کا ارادہ ہے کچھ ایسا ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں آنے والے وقتوں میں میرا ارادہ ہے کہ جتنا بھی میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اور علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ میں نے اپنی ایجوکیشن سے کیا ہو، اپنی امپلائمنٹ ایکسپیرینس سے کیا ہو، پروفیشنل ایکسپیرینس سے کیا ہو، اور جتنا ایکسپیرینس بھی میں نے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ریلیٹیو سے حاصل کیا ہو، وہ میں جو ہے آگے دوسروں تک پہنچاؤں، اور ان تمام چیزوں کو اس طرح استعمال کر سکوں کہ پاکستان کی، اپنے ملک کی خدمت کر سکوں اور اسلام کی بھی خدمت کر سکوں۔ تو بس یہ میرا چھوٹا سا مقصد ہے جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا تعارف ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں سیکھیں میں ایک دوسروں کو سکھاؤں، اور کیونکہ میرا ایک جاب حاصل کرنے کے لیے انٹرویو اور جاب کو اپلائی کرنے کے لیے بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس میں کچھ اچھا بھی ہے کچھ برا بھی ہے، تو کافی ساری چیزیں اس سے میں نے سیکھی ہیں، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سکھاؤں، دوسروں کو بتاؤں۔ اور میرا ارادہ آگے کا یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ آگے میں اپنا بزنس تیار کروں، جس کے حوالے سے میں آلریڈی ایک اپنا بزنس سٹارٹ کر چکا ہوں آن لائن، جو کہ فیس بک کے ذریعے میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک میں نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے سیکھو سکھاؤ کماؤ، جس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں وہ تمام ایجوکیشن اور وہ تمام نالج بندے آگے لوگوں کو پرووائڈ کروں، جس سے وہ اپنی کمائی کو بڑھا سکیں اور کچھ بہتر کر سکیں، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو جواب میں دے سکوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ فردر یہ ہے کہ میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ارادہ ہے، جو کہ میں ابھی آلریڈی اسٹارٹ کر چکا ہوں اس پر ورکنگ، اور انشاءاللہ یہ 2-3 فیلڈز ہیں، ان پر میرا آگے عبور حاصل کرنے کا ارادہ ہے، 1 by 1۔ زبردست جی، بہت بہت خوبصورت آپ کا تعارف ہے، اور ماشاءاللہ بہت ساری فیلڈز ہیں جن پر آپ بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اتنے کم عرصے میں اتنا سب کچھ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ کس سے آپ انسپائر ہوئے؟ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنا استاد گرو بنایا؟ تو کائنڈلی یہ لازمی شیئر کریں۔ اور مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ایک مشہور ہماری کچھ امپلائنگ کے حوالے سے
rozi.com اور اس کے علاوہ bat.com اور پھر انوویشن ادارے ہیں جو کہ پرووائڈ کرتے ہیں ایک امپلائر کو امپلائی. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھی ایک اس طرح کی ویب سائٹ بھی کھڑی کرنے والے ہیں. تو کس سے انسپائر ہوئے, کن چیزوں نے انسپائر کیا اور کن لوگوں نے آپ کو زیادہ اس طرف مائل کیا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ میں بڑی خوشی خوشی اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ بھی ان چیزوں کو فالو کریں اور انسپائر ہو سکیں, تاکہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی اچھا ہو سکے. اب بیسیکلی انسپائریشن جو ہے میری جو بھی اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر آپ کے سامنے جیسا بھی ہوں, اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں, بہت سارے لوگ انوالو ہیں. سب سے پہلے میری فیملی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, مائی پیرنٹس, برادر اینڈ سسٹرس اور قریب کے رشتے دار وغیرہ. پھر کچھ دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے مجھے اس طرح بلڈ اپ کیا. پھر اسی طرح پروفیشنل لائف گزرتی گئی, آفیسز میں باس ملتے گئے, مینیجرز ملتے گئے, ٹیچرز ملتے گئے, بچپن سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ٹیچرز ایسے ملتے گئے جو بہت اچھی طریقے سے مینٹیننگ کری ہے ہماری. پھر اس کے بعد جب یہاں پر سعودی عرب میں آ گئے تو یہاں سے میرا ایک تعلق بنا بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرس کے جو ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں, لائک قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اس کے علاوہ انڈیا کے کچھ ہیں, ان سے میرا تعلق بنا. ایک ہمارے پاس آزاد چائے والا صاحب ہوتے ہیں جو ایک سیریل انٹرپرینور ہے اور وہ بزنس سے ریلیٹڈ بہت اچھی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں. تو جب ان سب سے میرا تعلق بنا تو ان سب سے تعلق بننے کے بعد اچانک سے میرا واسطہ پڑا مسٹر ریحان اللہ والے سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو مین ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف کا اور ایک ہمارے مائنڈ چینج ہونے کا, وہ یہ کانسیپٹ تھا ان کا کہ انہوں نے ایک پالیسی دی ہوئی تھی کہ بھائی ایک کمپٹیشن رکھا تھا کہ اتنے فرینڈز بناؤ گے, 500 بناؤ گے تو میں لیپ ٹاپ دوں گا. تو ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی, انسپائر ہوا. میں نے کہا لیکن یہ لیپ ٹاپ کیوں دے رہے ہیں, میرے پاس بھی بہت سارے کوشچنز آئے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں بغیر فائدہ. تو انسان کو اپنا فائدہ نہیں ہو, وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن پھر میں نے ان کے بارے میں ریسرچ کری, ان کے بارے میں پڑھا تو میرے سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی ان کا مقصد ہے پاکستان میں سے غربت ختم کرنا, اور وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, وہ 1 ملین بزنس مین بنانا چاہتے ہیں, انٹرپرینور بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں, جو کہ سب مل کر کمائیں گے تو پاکستان میں غربت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. پھر میں نے جب ان کے دوست ایڈ کرنا شروع ہوئے تو مجھے بہت اچھے پاکستان سے, انڈیا سے, ورلڈ وائڈ, امریکہ, اسرائیل, فلسطینی, سیریا, ان تمام علاقوں سے مجھے جو دوست میرے پاس ایڈ ہوئے, ان کی پروفائلز میں نے دیکھی. تو ان سب کو ایڈ کرنے سے پہلے میری جو پروفائل تھی فیس بک تھا, میں بالکل بھی یوز نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ایک ویسٹ لگتا تھا, ٹائم کا ضائع لگتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے میرے پاس وال پیپرز پہ جو ہے مختلف موویز کی ریویوز وغیرہ یا پھر کوئی پرینکس وغیرہ شیئر ہو جاتے تھے, یا پھر پالیٹکس ریلیٹڈ ہیٹ اسپیچز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن جب مختلف اچھے دوست آپ کی طرح اور کچھ اور دوسرے ہیں پاکستان میں اور آؤٹ سائڈ دی کنٹری, تو جب اس طرح کے لوگ میرے پاس ایڈ ہوئے تو مجھے سوچنے کا بالکل ایک نیا زاویہ ملا کہ زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ زندگی گزاری جائے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے میں یہاں بھیجا تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کی جائے. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا میں کس طرح سے کر سکتا ہوں, مجھے وہ آپشن نہیں ملتا تھا. لیکن جب میرا ریحان بھائی سے کانٹیکٹ ہوا تو مجھے وہ آپشن مل گیا کہ میں اس ڈائریکشن میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میں ٹیکنالوجی کو یوز کروں, فیس بک کو یوز کروں, یوٹیوب کو یوز کروں اور اپنی تمام انفارمیشن انسانی کی خدمت کے لیے پیش کروں, جس سے جو ہے اپنے پاکستانیوں اور آس پاس کے لوگوں کا فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور پھر اپنا ایک مائنڈ سے میرا چینج ہوا کہ آن لائن طریقے سے فیس بک پہ جا کر ہم کس طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم امپلائی ہیں تو ہمیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے ہمیں کتنی اچھی جاب اور اپرچونیٹی مل سکتی ہے. یا پھر اگر ہم بزنس مین ہیں تو ہم اپنے بزنس کو کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے. تو بیسیکلی اگر میں کہوں تو اسٹارٹ میری جو ہے پیرنٹس سے ہوا تھا, میری جو انسپائریشن تھی, اور اینڈ جا کر ابھی جو ہے وہ ریحان اللہ والا ہوئی ہے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بات کریں تو. زبردست. اچھا ماشاء اللہ, ایز یو ہیو ایکسپیرینسڈ الاٹ, بہت ساری چیزوں میں آپ ماشاء اللہ اب ایکسپرٹ ہیں. آپ بزنس
کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں، پھر آپ ماشاءاللہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو بندرگاہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کافی ماشاءاللہ آپ کا کام ہے. آپ ایسے کون سی فیلڈ ہے، اتنی ساری فیلڈز ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہیں، آپ ان پہ ایک طرح کا مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، تو ابھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ وہ کون سی فیلڈ ہے ان تمام فیلڈوں میں سے، وہ کون سی فیلڈ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، جس پہ لازمی کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ والی فیلڈ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کو لازمی ہاتھ میں رکھیں، باقی تو ٹھیک ہے وہ تو سائڈ کا کام ہے یا باقی اس کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے رہیں، لیکن وہ مین جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی نظر میں کیا ہے جس پہ ہماری یوتھ کو، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو، ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کو اور دیسی لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ جتنی بھی میں نے اپنے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی اور اپنا ایکسپیرینس اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بتایا، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اس تمام چیزوں پر کام کرنے کے لیے ایک کامن فیکٹر ہے. وہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ انسان کا خود اعتمادی اس میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ہر حال میں خوش رہ سکے اور ہر چیز کو سیکھ سکے. جب تک انسان میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ اقبال بھی خودی کو زور دیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر اس طرح کا کچھ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی ہمارے دوست ہم سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھی گفتگو جاری ہے. اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہمارے محترم دوست فیاض صاحب ہیں، اور ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، ان سے ان کا ایکسپیرینس سن رہے ہیں، ان کی بات اور ان کا لائف میں جو پریکٹیکل ہے اس میں جو ان کی طرف سے آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، انہوں نے زندگی میں تمام چیزوں کو حاصل کیا، اس کے پیچھے ان کی سیلف کانفیڈنس، ان کی خود اعتمادی تھی. اور یہ خود اعتمادی اور یہ سیلف کانفیڈنس انہوں نے کیسے پایا، یہی وہ ہمارے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. فیاض بھائی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک دو آپ نے تو بہت اچھی باتیں شیئر کی کہ سیلف کانفیڈنس ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا آنا چاہیے. تو ایسی کون سی مشکلات ہیں جن کا آپ نے سامنا کیا ان تمام چیزوں میں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہر وقت اس کو لگتا ہے کہ یار یہ لائف میں میری جو ہے نا یہ پرابلمز آئی ہیں، تو وہ کون سی پرابلمز آپ کو آئیں ان تمام آپ کی جو خدمات کے دوران؟ جناب پرابلم سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ آپ جب کسی بھی انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پرابلم یہ آتی ہے اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہیں تو آپ کو بہت سے آپ کے اطراف میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو اس سے روکتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کے خلاف بولا جاتا ہے. اور ہم بہت سارے ایکشن اس وجہ سے نہیں کر پاتے یہ سوچ کر کہ یار لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں، آپ اس کو اگنور کریں، ہم ساری کے ساتھ آپ اس کو اگنور کریں. آپ ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ بولنا بند کر دے گا. وہ کہے گا یار میرے بولنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو بولنے کا فائدہ نہیں، آگے بڑھتے جائیں. جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مثال ہے اس سلسلے میں کہ ایک خاتون جو ہے وہ ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن جو ہے وہ روزانہ پھینکا کرتی تھی اور وہ روزانہ وہیں سے گزرا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے پھینکنا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ بیمار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کے لیے گئے، اور تو وہ یہ چیز دیکھ کر کہ میں جن کے خلاف اتنا برا سلوک کرتی تھی، کچرا ان پر پھینکتی تھی، وہ خود مجھ سے ملنے آ گئے تو وہ عورت جو ہے مسلمان ہو گئی. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم برا کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی اچھے سے بری کیٹیگری میں چلے آئیں گے.
جبکہ اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو آپ سے ایک چھوٹا سا سمپل سے کام کریں کہ آپ خاموش رہیں اور اسی اس کو اسمائل دے دیں، تو وہ پھر سوچے گا یار میں بیوقوف ہوں جو میں اتنا بول رہا ہوں، وہ بھی خاموش ہو جائے گا، اور آپ بس آگے بڑھتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں، اور جو سائڈ میں لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں لیو اٹ، جسٹ موو فارورڈ. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں مشکلات آئیں، آپ نے ان سے بھی سبق حاصل کیا اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا. تو دوستو ویورز، اس میں سب سے بڑا میسج ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹس. تو یہی چیزیں ہماری مشکلات کی حوالے سے بھی ہوتی ہیں. جو مشکلات ہمیں آئی ہیں وہ مشکلات دور بھی ہو جاتی ہیں. اس کا ایک بہت زبردست مثال میں بھی یہاں پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک رنگ تھی اور بادشاہ نے ایک ڈائمنڈ رنگ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ اس کا وزیر تھا. تو اس نے وزیر کا امتحان لینے کے لیے اس کو کہا کہ وزیر صاحب کچھ ایسا کرو کہ میں ہنس رہا ہوں تو میں رونے لگ جاؤں، اور جب میں رو رہا ہوں تو میں ہنسنے لگ جاؤں. تو وزیر نے بادشاہ سے اس کی انگوٹھی لی اور اس کے اوپر کچھ ایسا لکھ دیا، اور اس کو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ رو رہے ہوں تو اس انگوٹھی کو دیکھنا ہے، جب آپ ہنس رہے ہوں تو اس انگوٹھی کو دیکھنا ہے. تو وہی ہوا، بادشاہ سلامت جب بہت زیادہ رو رہا ہوتا تھا تو وہ اس انگوٹھی کو دیکھتا تھا اور ہنسنے لگ جاتا تھا. اسی طرح جب وہ بہت زیادہ ہنس رہا ہوتا تھا، اس انگوٹھی پہ نظر پڑتی تھی تو وہ رونے لگ جاتا تھا. اور اس انگوٹھی پہ صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا. تو چاہے ہنسی کا ہو چاہے خوشی کا ہو، وقت گزر جاتا ہے. پریشانی ہے تو کل خوشی بھی آئے گی، اور اگر خوشی چل رہی ہے تو کل پریشانی بھی آئے گی. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف، بٹ وی ہیو ٹو کیپ موونگ. اچھا فیاض بھائی، میں چاہوں گا آپ جلدی سے ہمیں اپنے ویژنز، مشنز اور آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ کائنڈلی ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ویسے تو کافی ساری چیزیں بتا چکا ہوں، لیکن میں ایک میرا جو سب سے بڑا ڈریم ہے، میں اپنے ہر اس شخص کو، ہر اس بندے کو جو میرے آس پاس ہے اور وہ نا امید ہے، آج کے بندہ نا امید ہے، کسی کو اچھی چیز نظر نہیں آتی، کسی کو امید کی کرن نظر نہیں آتی. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میری کسی بھی ایک ایکشن سے، کسی بھی ایک بات سے کسی ایک بندے کو بھی فرق پڑتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. میرا اپنی پوری زندگی کے آخر تک کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ جتنے بھی آس پاس میرے لوگ ہیں ان کو امید دلاتا رہو کسی اچھے کی، کسی اچھے ہونے کی، اور ان کو ان میں اعتماد اور بھروسہ دیتا رہوں. بس یہی میرا ویژن ہے، یہ میرا مشن ہے. بہت زبردست. فیاض بھائی، میں چاہوں گا میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو ہمارے ویورز اور ہمارے جو اس وقت کمنٹ کرنے والے دوست ہیں، ہم ان سب کو جو ہے ویلکم بھی کہتے ہیں. تھینک یو دیدار شیخ صاحب فرام سندھ، راجہ نوید صاحب فرام لاہور، جناب شیخ عبد المعیز صاحب فرام پاکستان، نعمان خان صاحب فرام پاکستان، ابراہیم اقبال صاحب، اور سعودیہ سے ہی ہمارے دوست شعیب اسلم صاحب. بہت شکریہ دوستو آپ سب کا لائکنگ کرنے کا، کمنٹ کرنے کا. اور اچھا میں آپ چاہوں گا فیاض بھائی آپ جلدی سے، آپ کا زندگی میں ہر انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو آپ کی کوئی ایسی خواہش، آپ کا کوئی ایسا خواب جو آج تک پورا نہ ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کاش میرا یہ خواب پورا ہو جائے؟ خواب تو بہت سارے ہیں، انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آج تک مجھ کو وہی ملا جو میں چیز کی میں نے خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ دے دی. بس میری خواہش یہی ہے کہ میں اپنے فیملی کو خوش رکھ سکوں،
اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھ سکوں اور نئی چیزیں سیکھتا رہوں اور لوگوں کی خدمت کرتا رہوں. اگر کسی کو کوئی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں جتنے بھی ویورس ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی لائف میں پرابلم ہے کسی لحاظ سے بھی اس کو شیئر ضرور کیجیے. اگر میں کچھ اس سلسلے میں کر سکتا ہوں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میرے ایف بی پیج میرے جو ہے پروفائل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کی کوئی بھی خدمت کر سکوں تو مجھے اس سلسلے میں بڑی خوشی ہوگی. بہت زبردست. اچھا بھائی میں جی جی کچھ آپ بات کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ کنٹینیو کیجیے. اچھا جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دوستوں کو کہ جس طرح کہ ہم باقی دوستوں کے جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہم بارہا ایک ہماری کوشش ہے ایک مطلب انتہائی چھوٹی سی ایک کاوش ہے اور تمام دوستوں سے میری گزارش ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویور سے بھی گزارش ہوتی ہے کہ ایک اور اچھی روایت کو ہم عام کریں. اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب سلام لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں اور پھر تحفے تحائف کا سلسلہ دیتے ہیں تو ایک اور چیز ہے جس کا میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی اپنی عادات میں شامل کر لیں. وہ یہ ہے دعا دینے کا طریقہ. دعا ایک ایسی چیز ہے واحد دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور دعا سب سے افضل کون سی ہوتی ہے؟ وہ دعا سب سے افضل ہوتی ہے جو کوئی دوسرا شخص آپ کو دے. تو اس لیے ہم اپنے آنے والے ہر مہمان کو جو ہے یہ دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں. تو جناب محترم محمد فیاض الدین احمد صاحب ہماری دعا ہے رب کریم سے رب ذوالجلال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ رب کریم آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرے آپ کو مزید طاقت دے آپ کو مزید ہمت اور توفیق دے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام تر عظیم مقاصد میں کامیاب کرے. ہماری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محمد فیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا اور ہمارے تمام ویورز جنہوں نے دنیا بھر سے ہمیں دیکھا ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا. تو محترم ویورز میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہر پروگرام کے بارے میں ضرور بتاتے رہا کریں. آپ کا فیڈ بیک ہماری جان ہے اور آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. تو اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ہمیں بتاتے رہیے کہ ہم کس طرح سے مزید بہتری لا سکتے ہیں. فیاض صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے میں چاہوں گا کوئی اہم بات اگر آپ دنیا کے نام کوئی بھی اہم پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. جی جناب بالکل ایک پیغام ہے جو کہ میں ہر انسان کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم کہیں راستے میں جا رہے ہیں ہمارا اکثر جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ کچرا ہم اپنے گھر کا جو دوسرے کے گھر کے ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کریں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں. اور ایک چیز اور کہ انسان زندگی میں جو بھی کرے وہ سیکھ کر کرے اس کو سیکھے ضرور. ہمارے سب سے بڑے ایک فیلئر یہ ہے کرنے کا کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ جاب ہو چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو چاہے آپ کی میرج لائف ہو چاہے آپ پیرنٹس ہوں چاہے آپ چلڈرن اینگل میں ہو وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز بھی کریں زندگی میں اس کو پہلے سیکھیں اور اس کو بہترین کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی دوستو آپ نے ملاقات کی ہمارے محترم دوست محمد فیاض الدین احمد صاحب سے اور فیاض الدین احمد صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ ان کو ماشاءاللہ بزنس کے حوالے سے لوگوں کو جو جاب ہے نوکری ہے اس کے حوالے سے ان کی امپلائمنٹ کے حوالے سے امپلائی اور امپلائر کے درمیان میں جو ریلیشنز کے حوالے سے ان کو ایک خاص جو ہے ان کے پاس ایک پاور ہے ایک طاقت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ اس نے نوکری کیسے حاصل کرنی ہے. پھر وہ بزنس ایکسپرٹ ہیں. آپ نے اپنا بزنس کو شروع کرنا ہے بزنس کو اپنا پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے بزنس کو جو ہے آسمان کی بلندیوں تک لے کے جانا ہے. تو یہ تمام مراحل آپ سیکھ سکتے ہیں محمد فیاض الدین احمد صاحب سے. اس کے علاوہ آپ جو بندرگاہوں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں
ان تمام چیز کے حوالے سے بھی آپ جان سکتے ہیں ہمارے دوست محمد فیاض الدین احمد صاحب سے. بہت شکریہ فیاض بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنے سارے دوستوں نے آپ کی بات سے فائدہ اٹھایا, مستفید ہوئے. بہت شکریہ. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ بھی ویورز کے ساتھ جو ہے آپ اجازت لے لیجئے ویور سے. آپ بھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عمران بھائی کہ آپ نے مجھ کو موقع دیا ویور سے بات کرنے کا اور اپنے بارے میں کچھ بتانے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جس نے ایک مقصد کے عدل چلیں اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی دوستو, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے دوست محمد فیاض الدین احمد صاحب, جن کا تعلق کراچی سے ہے اور اس وقت جو ہے سعودی عرب میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ بہت جلد. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. رانا عمران کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ و ناصر.